السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی اللہ پاک کا کرم میں ٹھیک ہوں۔ تو چلیں میں ایپیسوڈ سٹارٹ کرتی ہوں۔ ایپیسوڈ 10 اور 11 ہے۔ سب سے پہلے میں ایپیسوڈ 10 سٹارٹ کرنے والی ہوں۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 10 بائی منتہا جہان۔ انشراء کو ہوش آیا تو دکھتے سر کو تھامے وہ اٹھی تھی۔ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو سامنے ہی ایک صوفے پہ وہ جوان ہاتھ میں سگریٹ اٹھائے اس کا کش لیتے نظر آیا۔ اس کی آنکھوں کے لال ڈوروں سے آج بھی انشراء کی جان جاتی تھی، لیکن اس وقت اپنے آپ کو یہاں یارم شاہ کے ساتھ اکیلے کمرے میں دیکھ بری طرح جھٹپٹائی تھی اور جھٹ سے بستر سے اٹھتے لب بھینچے اس ستمگر کو دیکھا جس کے بیٹھنے اور دیکھنے میں ذرا فرق نہ آیا تھا۔ کیوں لائے ہیں مجھے یہاں؟ ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے یہاں لانے کی؟ وہ حتی الامکان اپنی آواز سخت بنا رہی تھی، لیکن یارم شاہ اس کی آواز کی کپکپاہٹ محسوس کر چکا تھا۔ آگے ہوتے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جو اس کے سر پہ آ کھڑی تھی بوکھلا کے ایک دم پیچھے ہٹی، جبکہ یارم شاہ نے پیسٹ پہ ہاتھ رکھا، اسے سر سے پیر تک بہت گہرائی سے جائزہ لیا۔ تمہیں اپنے بھائی کے قاتلوں تک پہنچنا ہے، انہیں سزا دینی ہے؟ بے تاثر انداز میں پوچھا۔ انشراء کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ اب کیا کہنے والا تھا اسے سمجھ نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایک قدم اس کی جانب بڑھاتے وہ رکا، جبکہ انشراء اس کے لفظوں پہ غور کر رہی تھی۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ یارم شاہ نے اس کی گرین آئیز پہ جھانکا۔ کیسی شرط؟ انشراء نے ماتھے پہ ڈھیروں بل ڈالے اسے دیکھا۔ ایک رات یارم شاہ کی بات پہ انشراء کی آنکھیں حیرت سے کھلتی چلی گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اس سے ایک رات چاہتا تھا؟ وہ جو کبھی پیار کا دعویٰ کرتا رہا، آج اتنی گھٹیا بات؟ انشراء کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ مجھے ایک رات۔ ابھی اس کی بات مکمل ہوتی کہ انشراء نے غصے سے آگے بڑھتے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارنا چاہا، لیکن یارم نے اس کی کلائی کو سختی سے تھامے وہیں روک لیا۔ بے تاثر نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی یارم شاہ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ گررایا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح کی بات کرنے کی؟ تم ایک انتہائی گھٹیا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ یارم شاہ غصے سے چلایا اور جھٹکے سے انشراء کی پکڑی کلائی کو اپنی طرف جھٹکا دیتے زور سے کھینچا کہ وہ سیدھا اس کے سینے آن ٹکرائی۔ دونوں ہی اس وقت غصے سے ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ تو تمہیں کیا لگا ایک گنڈا، ایک گینگسٹر تمہیں نکاح کی آفر کرے گا؟ طنزیہ لہجے میں کہتے آج وہ 2 سال بعد انشراء کے الفاظ اسے واپس لوٹا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے تم سے۔ لیو می، وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ وہ تو واقعی گنڈا گری پہ اتر آیا تھا۔ تھی تو وہ لڑکی ذات۔ ایک ڈر سا حاوی ہوا۔ چھوڑنے کے لیے تو تمہیں یہاں قید نہیں کیا، اس لیے تمہارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے۔ کہتے ہی انشراء کے گلے سے دوپٹہ کھینچنا چاہا، جسے اس نے فوراً دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے روکا تھا۔ اب کی بار پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ یارم سے اس قدر شفاقت کی امید کہاں تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آنکھوں میں جگہ بنانے لگے۔ دور رہو مجھ سے، مجھے چھوا تو
اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑاتی ڈب ڈبائے انداز میں بولی۔ اسی وقت یارم نے اس کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کے دور اچھالا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ اگر یارم کے ہاتھ میں اس کی کلائی نہ ہوتی تو یقیناً وہ بری طرح کانچ کے ٹیبل پہ گرتی، زخمی ہو چکی تھی۔ میرا ایڈریس کس نے دیا تمہیں؟ اچانک سے غصیلے لہجے میں پوچھتے وہ اس کی کلائی پہ گرفت سخت کر گیا۔ اس کی بات سنتی انشرا سکتے میں آئی۔ دل نے جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 10 بائے منتہا چوہان۔ ہانی تم کہیں نہیں جاؤ گی، سنا تم نے؟ مونس جیسے اپنے حواس کھو رہا تھا۔ اس کی محبت، اس کا عشق، اس کی ہانی اسے کیسے چھوڑ کے جا سکتی تھی؟ میں آپ کو پہلے بھی بھول چکی ہوں۔ آپ مجھ پہ سے اپنے سارے حق کھو چکے ہیں، اس لیے ہانی میں تم پہ کوئی حق نہیں جتاؤں گا، بلکہ تمہارے سامنے بھی نہیں آؤں گا۔ لیکن پلیز مت چھوڑو یار۔ مونس کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ کتنے کرب سے گزر رہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ ایک لمحے کو ہانی کا دل اسے لیا، لیکن وہ پھرتے اپنے آنسو اندر ہی روک لیے۔ مجھے جانا ہے، مونس میں آپ کو نہیں بانٹ سکتی ایک ہی گھر میں آپ دوسری بیوی کے ساتھ۔ میں نہیں سہن کر پاؤں گی، مر جاؤں گی، مجھے مت روکیں، ہٹیں راستے سے۔ وہ بولتے بولتے اسے اپنے آگے سے ہٹانے لگی۔ مونس نے اسے دونوں بازوؤں سے تھامے اپنے قریب کیا۔ میں مر جاؤں گا تمہارے بنا، سانس نہیں لے پاؤں گا۔ وہ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑتا شدت گرب سے بولا۔ ہانی کے آنسو بالآخر گالوں پہ بہنے لگے۔ دونوں کی ہی آنکھیں بند تھیں۔ آپ کا درد بانٹنے والی آ گئی ہے، آپ کو آسرا دینے والی اب آ چکی ہے، آپ کو اولاد سے نوازنے والی آ گئی ہے۔ آخری الفاظ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ایک دن یہی تو کہا تھا ہانی، مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے اور تم مجھے نہیں رو سکتی۔ مانا کہ تم سے محبت ہے، لیکن اولاد کی خوشی بھی تو چاہیے مجھے۔ ان لفظوں کا کرب وہ اپنے دل کے اندر سے چاہ کے بھی نہیں نکال پائی تھی۔ وہ اولاد کے نام کا سہارا لیتے اپنی بے وفائی کو چھپا رہا تھا، جو ہانی کے لیے ناقابل قبول تھا۔ ہانی، اس نے خود پہ قابو پاتے اسے پکارا، میرا راستہ چھوڑ دیں مسٹر مونس آفتاب خان۔ آج سے ہمارے راستے الگ ہیں۔ آج یہاں سے جا کے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری محبت کو ختم کر دو گی۔ ہانی، مونس بے بسی میں بولا، میرے لیے سب ختم ہو گیا ہے مونس، صرف ایک نام کا رشتہ بچا ہے ہمارے بیچ، جب چاہو وہ بھی ختم کر لینا۔ ہانی قطعی لیکن مضبوط انداز میں بولی۔ مونس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس کی آخری بات پہ غصہ تو آیا، لیکن اب وہ دل پہ پتھر رکھ گیا۔ ٹھیک ہے جاؤ، وہ سلگتی آنکھوں سے کہتا پیچھے ہٹا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ گیا، جسے بہت قرب سے ہانی نے محسوس کیا۔ اپنا خالی ہاتھ دیکھتے پلکیں اٹھائے وہ خالی نظروں سے مونس کو دیکھے گئی۔ اس کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ اس نے جانے کا بول دیا تھا، وہ بالآخر اسے چھوڑ گیا تھا۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 10 بائے منتہا چوہان۔ بس پھپھو، اور نہیں کھانا، منہا نے منہ بناتے انابیہ کو منع کیا تھا، لیکن انابیہ کہاں سننے والی تھی۔ ماویہ یہاں تھا نہیں جو منہا کا خیال رکھتا، ساری ذمہ داری اس پہ آن ٹھہری تھی۔ ایسے میں وہ منہا کی طرف سے بالکل کوئی کوتاہی نہیں برت رہی تھی۔ چلو یہ دودھ کا گلاس پیو، انابیہ نے اس کی جانب
دودھ کا گلاس بڑھایا جسے وہ منہ بناتے تھام تو گئی، لیکن ابھی 2 گھونٹ ہی بھرے تھے کہ اس کا جی بری طرح متلایا اور وہ فوراً ڈائننگ سے اٹھتے واش روم کی جانب بھاگی کہ اسی لمحے اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ واپس پیچھے کی جانب گری۔ منہا انابیہ کی چیخ بلند ہوئی۔ باہر سے اندر آتے شہیر خانزادہ اور معاویہ نے منہا کو گرتے دیکھا تو معاویہ نے آگے بڑھتے فوراً منہا کو سہارا دیتے زمین سے اٹھایا۔ جو کہہ بولے پیٹ پہ ہاتھ رکھے معاویہ کو بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ معاویہ کے لہجے میں انتہا کی پریشانی تھی۔ منہا بچے ٹھیک ہو نا؟ انابیہ گھبرا کے منہا کو تھام گئی۔ اس کا تو سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، منہا نے انابیہ کا پریشان چہرہ دیکھتے شرمندگی سے کہا۔ غلطی اس کی خود کی تھی، وہ بے دھیانی میں اٹھتی گری تھی، لیکن سچ شکر تھا وہ پیچھے کی طرف گری تھی، اسے پیٹ کی طرف کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ یہ پھر پیٹ پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کیا درد ہوا؟ انابیہ کی ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شوہر اور بیٹے کی موجودگی کو بھی فراموش کر چکی تھی۔ پھپھو ٹھیک ہوں؟ وہ نظریں جھکائے گلابی گالوں کے ساتھ بولتی، معاویہ کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی، جبکہ شہیر نے اس کے سر پہ وقت بھرا ہاتھ رکھتے صوفے پہ بیٹھتے اپنی ڈرپوک بیوی کی جانب دیکھا، جس نے ان کے آنے کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ آخر وہ 2.5 ماہ بعد واپس آئے تھے۔ آ کے انہیں سرپرائز کرنا چاہا، لیکن آگے سے تو انہیں کوئی رسپانس ملنا کیا بیوی نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ ماما منہا ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ بالآخر معاویہ نے آگے بڑھ کے ماں کو گلے سے لگایا تو وہ اب مسکرائی۔ تم کب آئے؟ آ گئی ماں کی یاد۔ اور بابا کہاں ہیں تمہارے؟ ساتھ نہیں آئے کیا؟ وہ یکے بعد دیگرے سوال کر گئی، جبکہ معاویہ نے پلٹ کے باپ کا چہرہ دیکھا جو منہ کھولے اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے انابیہ کی نظر شہیر پہ پڑی، چہرے پہ کوس و قزح کے رنگ بکھرے تھے، ایک دلکش مسکان نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ آپ آ گئے؟ وہ اب شوہر کی جانب بڑھی۔ نہیں، بھوت ہے یہ میرا، طنزیہ لہجہ اپناتے نروٹھے انداز میں کہا۔ اوچ، کیا کر رہی ہو؟ انابیہ نے شہیر کو ایک چٹکی کاٹی تو شہیر نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ جی، کھلکھلا کے ہنس دی۔ آپ کا بھوت نہیں، آپ خود ہیں، شوہر کے پاس صوفے پہ بیٹھتے ان کے سینے پہ سر رکھتے پیار سے کہا تو شہیر نے اس کے گرد باہوں کا حصار بنایا۔ پبلک پلیس، معاویہ نے ہنکارا بھرتے متوجہ کرنا چاہا۔ یار کیوں کباب میں ہڈی بن رہا ہے؟ آنکھیں دکھاتے پیار سے کہا۔ چلو جاؤ روم میں اور اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ شہیر نے اسے مصنوعی غصے سے ڈپٹا تو وہ مسکرا دیا۔ معاویہ بیٹا، دھیان سے لے کے جانا، انابیہ نے مڑتے فکرمندی سے کہا تو معاویہ ان کی اتنی فکر پہ مسکراتا منہا کا نرم و نازک ہاتھ تھام گیا۔ منہا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس نے معاویہ کو اپنی پریگننسی کی خبر خود دینے کا پلان کیا تھا، لیکن اب اسے ڈھیر ساری شرم نے آن گھیرا تھا۔ کچھ زیادہ ہی نہیں بہو کی کیئر ہو رہی کہ شوہر دکھائی ہی نہیں دیا؟ شہیر نے ان کے جاتے ہی انابیہ کے ماتھے پہ لب رکھ کے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ کیئر کرنی تو ہے، اب اکیلی تھوڑی ہے، ایک اور جان ساتھ جڑ گئی ہے، انابیہ نے خوشی سے بتایا۔ کیا مطلب؟ شہیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ دادا بننے والے ہیں مسٹر شہیر خانزادہ، اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ انابیہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ اس کی بات سنتے جہاں شہیر دادا بننے کی خوشی سے سرشار ہوا، بوڑھا لفظ سنتے وہ منہ گونی ڈالتے اسے دیکھنے لگا۔ جب پوتا آتا ہے تو بوڑھا نہیں ہوا جاتا، پوتا ہو یا پوتی اولاد سے زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں اور انہیں دیکھ کے ہم دوبارہ جوان ہو جائیں گے۔ جانے من بے باکی سے خود سے گلے لگایا تو انابیہ چھپ سی گئی۔ ناول جانو تم ایپیسوڈ 10 بائی منتہا چوہان۔ کیا طبیعت خراب ہے تمہاری؟ معاویہ نے منہا کو بستر پہ بٹھاتے تھوڑا فکرمندی سے پوچھا۔ نہیں تھا
منہا نے اس کی جانب دیکھتے جھٹ سے جواب دیا۔ ماویہ اس کے سامنے ہی بستر پہ تکیہ رکھے لیٹ گیا اور گہری نظروں سے منہا کو دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ منہا نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ یار 2.5 ماہ بعد دیکھ رہا ہوں، دیکھنے دو مجھے تو تم پہلے سے بھی زیادہ حسین لگنے لگی ہو۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کے ہاتھ کی پشت پہ لب رکھے۔ آپ فریش ہو جائیں، کچھ کھانے؟ منہا نے اپنے جذبات پہ قابو پاتے دھیرے سے کہا۔ ابھی پاس رہو۔ اس کی گود میں سر رکھے وہ اب آنکھیں موند گیا، اس کے گرد حصار باندھا کہ منہا لرز اٹھی۔ کتنا وقت ہے اسے اس دنیا میں آنے میں؟ اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے اپنے لب رکھے وہ ہمار آلود لہجے میں پوچھتا۔ منہا کو گم کر گیا۔ آپ کو پتہ؟ منہا کے لبوں سے الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ سر اٹھاتے ماویہ نے اسے محبت سے دیکھا، اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اسے خود پہ جھکایا۔ مما کی اتنی کیئر اور تمہارا پیٹ پہ ہاتھ رکھنا، شرمانا؟ کیا اتنا بڑا بے وقوف ہوں جو سمجھ نہ سکوں؟ اس کی بات میں منہا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آپ خوش ہیں؟ سر جھکائے اس کے چہرے کے پاس چہرے کیے وہ لرزتی پلکوں سے پوچھ رہی تھی۔ ماویہ نے اسے مزید جھکاتے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی دسترس میں لیا۔ اس کی سانسوں کو انہیل کرتا وہ اپنی خوشی سے اسے بتا رہا تھا جبکہ بنا خود پہ سمٹے جا رہی تھی۔ ناول جانا ہو تم ایپیسوڈ 10 بائی منتہا چوہان۔ دروازہ کھولیں یارم شاہ، پلیز اوپن دی ڈور۔ وہ کب سے دروازہ بجا رہی تھی لیکن وہاں کوئی ہوتا تو دروازہ کھولتا۔ وہ اس سے سوال جواب کر رہا تھا جب اس کے نمبر پہ کال آئی۔ وہ یکدم پریشان ہو اٹھا تھا۔ وہ انشرا کو چھوڑے وہ دروازے میں جان بڑھتا باہر نکل گیا۔ تب سے وہ دروازہ پیٹ رہی تھی۔ دروازہ لاک تھا اور کوئی بھی اس کی پکار سننے والا نہ تھا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔ تھک ہار وہ بستر پہ جا بیٹھی۔ کہیں یہ سب جان تو نہیں گیا میرے بارے میں؟ انشرا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ ہے تو گنڈا ہی، دانت کچاتے کہا اور گھور کے دروازے کو دیکھا۔ میرے ساتھ اس نے ایک رات گزارنی ہے۔ گنڈے کو ابھی پتہ نہیں میں ہوں کون۔ چہرے پہ سخت کرتی تھی۔ مسٹر شاہ ایک بار سامنے آؤ، پھر بتاتی ہوں کہ انشرا صدیقی کون ہے۔ وہ دل ہی دل میں یارم شاہ کو مخاطب کرتی بولی تھی جبکہ جانتی نہیں تھی وہ کتنا بڑا ضدی انسان ہے۔ ناول جان ہو تم ایپیسوڈ 11 بائی منتہا چوہان۔ مجھے امید ہے کہ یہ ناول آپ کو بہت پسند آئے گا۔ حشام کو گھر گفٹ کر دیا گیا تھا۔ زرمینہ بیگم اس کی حالت دیکھ بری طرح روئی تھی۔ حالانکہ جازم نے انہیں بہت سمجھایا لیکن بیٹے کی تکلیف پہ وہ رو دی تھی۔ اماں کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حشام نے ماں کے آنسو پوچھتے جازم اور زاویار اس کے ساتھ ہی گھر آئے تھے جبکہ ارہا کو چاہنے کے باوجود حشام نے ساتھ نہ آنے دیا۔ گھر آ کے وہ بہت روئی۔ حشام کا سخت رویہ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ بھلے وہ حشام سے نفرت کا دم بھرتی آئی تھی لیکن تھی تو اس کے نکاح میں ہی۔ بس اب ماں کی نظروں سے اوجھل مت ہونا ورنہ ماں نے مر جانا ہے۔ زرمینہ بیگم اسے گلے سے لگاتی خود پہ ضبط کیے روتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے اماں آپ کو میری عمر بھی لگ جائے۔ اور ایسے کیسے؟ ابھی تو آپ نے بہو کو لانا ہے، پھر پوتے پوتیاں کہلائیں۔ جازم نے ساتھ لقمہ دیا تو حشام نے اسے سخت گوری سے نوازا۔ ہاں نا میری بہو، وہ تو رخصتی کے دن انتظار کرتی رہ گئی۔ بیچاری کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ بیچاری اماں جو اپنے دھیان میں ہی لگی تھی۔ حشام نے سر جھٹکا۔ اماں لگتا ہے دولہے راجا کو بہت جلدی ہے دلہن لانے کی۔ کیا خیال ہے رخصتی کی رسم پھر سے نہ ادا کر لیں؟ جازم اماں کے پاس بیٹھا اپنے نادر مشورے دے رہا تھا جبکہ زاویار زیر لب مسکرایا۔ بالکل نہیں، فی الحال ابھی میں ٹھیک نہیں، جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو دیکھ لیں گے رخصتی کو بھی۔ حشام جو پہلے تلخی سے بولا لیکن ماں کے سوالیہ اور حیران نظروں کو
دیکھتا بات کو سمیٹ گیا۔ میرے خیال سے جازم ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو جیسے سانڈ کی وہ کس طرح کیئر کرے گی؟ بیوی ہو تو اپنے لیکچر بند کرو کہ تم دونوں۔ حشام نے ان دونوں کو غصے سے گھورا تو وہ دونوں ہی مسکرا دیے۔ شام پتر، وہ تیرے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، اور ویسے بھی میرا اپنا دل ہے ارحاب اس گھر میں بہو بن کے آ جائے۔ اماں کی بات پہ حشام نے لب بھینجی۔ مجھے ریسٹ کرنا ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے حشام بہت سیریس لگا۔ سب اسے کمرے کی طرف آہستہ رفتار میں جاتا دیکھتے رہ گئے۔ کتنا بدل گیا ہے، کہاں تو ایک منٹ کی دیری نہیں چاہتا تھا اور کہاں آج۔ زابیہ نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ کچھ نہیں اماں، فکر نہ کریں۔ جازم نے زرمینہ بیگم کو تسلی دی، جبکہ زابیہ اور جازم دونوں ہی گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ کمرے میں آتے ہی وہ آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تم نہ ملی تو مر جاؤں گا میں۔ تو مر جائیں لیکن میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ جابر کی طرح لگتے یہ الفاظ اس کے جسم کو چھلنی کر رہے تھے۔ آنکھیں ضبط کے باوجود نم ہو رہی تھی۔ کس دل سے اس نے مرنے کا قہر دیا؟ ایک بار بھی اس کی زبان لڑکھڑائی نہیں، اس کا دل نہیں کانپا۔ ڈریسنگ پہ دونوں ہتھیلیاں جمائے وہ جھکا ہوا گہرے سانس بھر رہا تھا۔ تو بس ثابت ہوا، میری محبت بے مول تھی۔ جسے جان سے زیادہ چاہا اسی نے جان لے لی۔ وہ کرب سے آنکھیں موند گیا۔ دل سے اس لڑکی کو بھلا دینا چاہتا تھا، لیکن دل تھا کہ بغاوت پہ اتر آ رہا تھا۔ اب اس دل کی نہیں سننی۔ اس نے خود پہ زن کڑے پہرے بٹھائے۔ دل میرا چاہے سینے سے دل میں نکال کے پھینک دوں، بے رحم اس دل کو ہوا میں اچھال کے پھینک دوں۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 11 بائی منتہا جہاں۔ ارحا بستر پہ اوندھے منہ لیٹی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ کتنی بے دردی سے آج پہلی بار حشام نے اسے ڈانٹا تھا۔ وہ جو ہمیشہ دیکھتا بھی تو اس کے دیکھنے میں بھی محبت بنوتی، آج صرف سرد پن محسوس ہوا۔ وہ تڑپ ہی گئی تھی، آنسو بہتے تکیے کو بھگوتے جا رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس بات کا ماتم منا رہی ہے، محبت کی چھن جانے کا یا حشام کے ساتھ نہ جانے کا۔ بس اسے بے تحاشا رونا آ رہا تھا اور اس پہ ستم ظریفی یہ کہ وہ اپنا درد کسی سے بانٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ درد، یہ تکلیف خود اس کی اپنی لی ہوئی تھی، کسی سے کیا کہتی۔ آج پہلی بار محبت کی چوٹ کھائی تھی، برداشت کہاں رہا تھا۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 11 بائی منتہا جہاں۔ آفتاب اور کنول اس وقت قبرستان سے باہر نکل رہے تھے۔ دونوں کے چہروں پہ انتہا سنجیدگی تھی۔ دونوں سن گلاسز لگائے گاڑی کی جانب بڑھے تھے۔ تقریباً 23 سال ہونے کو آئے تھے۔ کومل اور کاظم کو ساتھ چھوٹا تھا۔ اس کے بیٹے کی پیدائش پہ وہ ان سے بچھڑ گئی تھی، لیکن وہ لمحات آج بھی پہلے دن کی طرح تازہ تھے۔ ایک پل کو بھی وہ نہیں بھولے تھے۔ کومل نے اپنی آخری لمحات میں اپنے بیٹے کی ذمہ داری آفتاب اور کنول کو سونپی تھی، لیکن وہ اس ذمہ داری کو نبھا نہ سکے اور آج 23 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ کومل اور کاظم کے بیٹے کو تلاش نہ کر سکے تھے، جس کا انہیں شدید دکھ تھا۔ چلیں، آفتاب شیر خان نے گہرا سانس خارج کرتے ماضی کی یادوں سے نکلتے کنول کی جانب دیکھتے پوچھا۔ چلیں۔ ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ شہر خاموشاں سنسان، بیاں کوئی ذی رخ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے تو آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں بھی حرکت میں آئیں۔ دل میں ایک ہوش سی اٹھی تھی۔ پلٹ کے اپنی بہن کی قبر کو دیکھا۔ ایک پل کو کنول کو لگا کوئی سایہ وہاں موجود ہو، لیکن کنول کے دیکھنے پہ وہ سایہ یکدم غائب ہوا۔ کنول نے بار بار پلکیں جھپک کے دیکھا، اپنی گلاسز اتاری، پھر سے دیکھا، لیکن اب وہاں کوئی نہ تھا۔ کیا ہوا؟ آفتاب اس کی حرکت نوٹ کرتے اس کی جانب مڑا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ کنول پریشان سی ہو گئی
اور اپنا وہم سمجھتی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گئی۔ گاڑی کے آگے بڑھ چکی تھی جبکہ وہ سایہ اب وہاں پھر سے موجود تھا۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 11 بائی منتہا چوہان۔ ہانی شاور لیتی باہر نکلی تو ملازمہ نوری ماں نے اس کے لیے کھانا تیار کر کے رکھا تھا۔ آفتاب شیر خان نے اسے واپس لاہور نہ جانے دیا۔ جو بھی تھا وہ ہانی کو بیٹی مانتا تھا، لیکن مونس کو بھی سبق دینا تھا، اس لیے اسے خان حویلی سے خان مینشن میں منتقل کر دیا جہاں نوری اماں اس کے ساتھ موجود تھی۔ تھینک یو اماں۔ ہانی بھی آفتاب شیر خان کی طرح انہیں اماں ہی کہتی تھی، وہ سب کی اماں ہی تھی۔ ارے بیٹا، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، میری بیٹی کی جگہ ہو اور یہ تو میرا فرض ہے، کچھ اور چاہیے تو بتا دینا بیٹا۔ انہوں نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں اماں، بس کھانا کھا کے سوؤں گی، ہانی نے دھیما سا مسکراتے کہا۔ تو اماں اس بات میں سر ہلاتی کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ہانی کی سوچیں پھر سے مونس کی طرف ہمکنے لگیں۔ آنکھوں میں جلن سی بڑھی تو سر جھٹکتے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اسے اب مونس کے بارے میں نہیں سوچنا تھا۔ آفتاب شیر خان نے اسے آگے ایم فل کے ایڈمیشن کا فارم فل کرنے کو کہا تھا اور وہ راضی تھی۔ ایک بار پھر سے اپنی پڑھائی کو شروع کرنے لگی تھی۔ اس کا بہت دل تھا کہ ڈھیر سارا پڑھے، لیکن جلد ہی ہوئی شادی کی وجہ سے وہ مونس کی زندگی میں بن کے آئی، لیکن وہی پڑھائی غیر محسوس انداز سے چھوٹ ہی گئی اور اس نے توجہ بھی نہ دی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی کہ اس کے نمبر پہ کال آنے لگی۔ ان نون نمبر دیکھ وہ تھوڑا گھبرائی، لیکن ریسیو نہیں کیا۔ کال بند ہونے کے بعد پھر سے آنے لگی۔ مجبوراً ہانی کو کال ریسیو کرنی پڑی۔ ہیلو لہجے میں کرغت پن تھا۔ دیر لگا دی کال اٹھانے میں۔ دوسری جانب سے مردانہ آواز سنتے ہانی بری طرح چونکی۔ کون؟ تمہارا خیر خواہ۔ اب کی بار بھی وہی بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ سوری رانگ نمبر، ہانی نے کہتے کال کاٹنی چاہی۔ کال مت کاٹ ڈاؤ۔ ہانی مقابل نے اب کی بار اس کا پورا نام لیتے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اب تم میرے بارے میں سوچنا چھوڑو، بلکہ میری بات غور سے سنو۔ تمہارے شوہر نے میری مہک کو ورگلا کے مجھ سے دور کیا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں میری پہنچ کہاں کہاں تک ہے۔ ہانی دم سادے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کچھ توقف کے بعد اس شخص نے گہرا سانس بھرا، جیسے وہ سگریٹ پی رہا ہو۔ مجھے مہک چاہیے واپس، اور میں چاہتا ہوں تم میری مدد کرو اس میں۔ وہ شخص فوراً مدعے پہ آیا۔ تم پاگل ہو؟ میں کیسے اور کیوں؟ ہانی کا دماغ معاف ہوا۔ تمہیں میری مدد کرنی ہوگی ہانی، اگر تمہیں تمہارا شوہر واپس چاہیے تو مجھے میری مہک واپس چاہیے۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تم میرا وہ شخص جیسے سب کچھ سوچے بیٹھا تھا۔ ہانی کو کچھ صحیح نہ لگا اور جلدی سے کال کاٹ دی۔ اس کا دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اس شخص کی ساری باتیں اس کے دماغ میں گڑمڑ ہونے لگی تھی۔ کال ایک بار پھر سے آنے لگی تھی۔ ہانی نے بگڑے تنفس کے ساتھ موبائل کو دیکھا، لیکن کال پک نہ کی۔ اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا کہ میسج کی ٹون بجی۔ کافی دیر بعد موبائل اٹھاتے میسج چیک کیا۔ ہمارے بیچ کی بات کو ہمارے بیچ ہی رہنے دینا، ورنہ بات باہر نکلی تو بہت بڑی تباہی مچے گی۔ ہانی موبائل ایک طرف رکھتی وہاں سے اٹھتی بالکنی کی جانب بڑھی۔ اسے تازہ ہوا کی ضرورت تھی۔ میں کیوں مونس کی زندگی، اس کی خوشی کو دور کروں؟ اگر اس کی خوشی مہک ہے تو میں دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ کب سوچا تھا کہ چاہنے والا ایک دن یوں بدل جائے گا۔ آنسو گرتے گال کی زینت بنے تھے۔ وہ جو کوئی بھی ہے، مجھے اس کی باتوں میں نہیں آنا، بلکہ اس کا نمبر ہی بلاک کر دوں گی۔ اب مجھے اپنا فیوچر بنانا ہے بس۔ دل ہی دل میں پکا تہیہ کرتی وہ واپس اندر کی جانب بڑھی۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 11 بائی منتہا جوان۔ اس لڑکی کو چھوڑ دو، یارم شاہ نے گہرا سانس خارج کرتے زاویار سے کہا۔ شاہ دیکھ لو، اس وقت سلطان تمہاری کوئی بھی
منظوری کی تلاش میں ہے اور وہ لڑکی میری کمزوری نہیں، شان نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ ایک پل کو زاویہ چپ سا ہو گیا۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، اس کی رگ رگ سے واقف تھا، اور وہ لڑکی انشرا شاہ کے لیے کتنی اہم تھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اگر وہ لڑکی سلطان کے ہاتھ لگ گئی تو زاویہ کی بات پہ یارم کی نیلی آنکھیں میں شعلے سے لپکی۔ اس لڑکی کو چھوڑنے کا کہا ہے، لیکن اس پہ نظر رکھنی ہے، ہر پل ہر لمحہ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ سگریٹ سلگاتے وہ زاویہ بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ سلطان نے ان کے 2 آدمی مارے تھے، جس وجہ سے اس وقت شاہ کا پارا ہائی ہوا تھا۔ پتہ کرو کون ہے وہ جو سلطان کے گینگ میں شامل ہوا ہے اور ہمارے 2 آدمیوں کو مارنے کی جرات کی ہے۔ یارم شاہ اڑاتے ہوئے میر سے بولا۔ کوئی نیا آدمی ہے، بہت نڈر اور جاندار برمدا ہے، اور سنا ہے سلطان نے اسے اپنا رائٹ ہینڈ بنا لیا ہے۔ میر نے انفارمیشن دی، نام وغیرہ سب کچھ پتہ کرو۔ شام میں پرچ لیتے پرسوچ انداز میں کہا تو میری زبان میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ مافیا کی نیا میں شاہ اور سلطان دونوں ہی ٹکر کے بندے تھے۔ ان دونوں کی سرد جنگ ہمیشہ ہی جاری تھی۔ کی خرید و فروخت، ان کاموں میں وہ دونوں سرفہرست تھے۔ اس کے لیے ان کے عام کھیل تھا۔ ان کھیل میں سلطان جی جاندار بندہ تھا تو وہیں شاہ اپنے باپ ندیم شاہ کی صحبت میں بڑا تھا۔ ندیم شاہ بھی پہلے سلطان کے بڑے بھائی فیض سلطان کی ٹیم کا حصہ تھا، لیکن پھر دونوں میں انبن ہوئی جو بہت بڑھتی چلی گئی اور ندیم شاہ نے فیض سلطان کے گینگ کو چھوڑ دیا۔ فیض نے ندیم شاہ کو ہمیشہ بھائیوں کی طرح چاہا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ندیم شاہ نے اپنی ٹیم بنائی تو فیض شاہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنا، لیکن اس کے برعکس فیض سلطان کا چھوٹا بھائی سلطان، جس کا نام بھی آج تک کوئی نہیں جان پایا تھا اور خود کو سلطان ہی کہلواتا تھا، فیض سلطان کے اس دنیا سے جانے کے بعد سب کچھ سلطان کے ہاتھ میں ہی آ گیا ہے اور وہ 2 نمبر کام کرنے لگا جو فیض سلطان نے نہیں کیا تھا۔ بچوں کی سے لے کے لڑکیوں کی کام بھی اس نے شروع کیا تھا، جبکہ یارم شاہ ان سب کے خلاف تھا۔ باپ کی جگہ تو اس نے سنبھالی، لیکن اپنے کچھ اصول اور ضوابط بھی قائم کیے۔ ناول جانو تم، ایپیسوڈ 11 بائی منتہا چوہان۔ دروازہ کھلا تو انشرا چونکی، آنے والا یارم شاہ نہیں کوئی اور تھا۔ انشرا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ جا سکتی ہیں، زاویہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ انشرا اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ تم کیا بولے؟ وہ ابھی بھی حیران تھی۔ کہا تم یارم شاہ سے غلط ڈیمانڈ کر کے گیا تھا اور اب اچانک سے اسے چھوڑنے کے لیے کہہ دیا۔ انشرا کو بات کچھ ہضم نہ ہوئی۔ جی آپ جا سکتی ہیں میم، زاویہ نے اپنی ہنسی چھپاتے سیریس انداز میں کہا۔ انشرا نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے گھوری سے نوازا۔ تمہارے شاہ نے مجھے جانے دیا؟ اب کی بار آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ جی انہی کا آرڈر ہے کہ آپ کو آزاد کر دیں۔ تو آپ جانا چاہیں گی یا اسی قید خانے میں رکنا پسند کریں گی؟ زاویہ کو ان کا انویسٹیگیشن کرتا انداز اب اٹریکٹ کر رہا تھا۔ میں پاگل ہوں جو یہاں رکوں گی؟ ہٹو سامنے سے، ویسے بھی تمہارے شاہ کو میری طاقت کا پتہ چل گیا ہوگا، تبھی مجھے چھوڑنے کا بولا۔ انشرا نے منہ بگاڑ کے کہتے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ بالکل آپ کی سے وہ بہت بری طرح ڈر گئے ہیں۔ اس بار زاویہ بھی طنز مارا۔ انشرا بنا پلٹ کے جواب دینے کے بجائے آگے کی جانب قدم بڑھا گئی۔ 1 منٹ یہ ماسک پہن لیں۔ زاویہ کو فوراً یاد آیا تو اس کی جانب ماسک بڑھایا۔ ماسک کیوں؟ انشرا رکی
تھی، آپ ماسک پہن کے ہی تو آئی تھی، اس وقت کیوں پہننا تھا؟ زاویہ نے الٹا اس سے سوال کیا تو وہ اسے گھورتے اس کے ہاتھ سے ماسک لیتی بہن گئی۔ باہر نکلتے ہی اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، رات کے اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ آپ کو یہ گاڑی چھوڑ دے گی؟ زاویہ نے سامنے کھڑی ایک بلیک مرسڈیز کی جانب اشارہ کیا۔ انشرا جواب دیتی، لیکن اس وقت وہ بس یہاں سے نکلنا چاہتی تھی اور کوئی چیز تو اس کے علاقے سے ملنے سے رہی، اس لیے مجبوراً اس گاڑی کی جانب بڑھ گئی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے شخص نے ماسک لگایا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ زاویہ نے بلوٹوتھ کے ذریعے دوسری جانب شاہ کو انفارم کر دیا، ناول جانو تم ایپیسوڈ 11 بائی منتہا جوہان۔ ماما پلیز آپ تو ایسا مت کریں، آپ جانتی ہیں میں ہانی کے بنا نہیں رہ سکتا، بابا بھی میرے خلاف ہو گئے ہیں اور اب آپ بھی۔ مونس اب تم نے دوسری بیوی یہاں لا چکی ہو تو بیٹا ہانی کو چھوڑو، جاؤ اسے وقت دو، بیچاری اکیلی ہوگی روم میں۔ کنول نے چپتا ہوا طنز کیا جبکہ موبائل ہاتھ میں تھامے وہ ہانی اور ملکہ کے میسج پڑھ رہی تھی۔ ماما آئی نیڈ ہانی۔ وہ وہیں کنول کے پاس بے بسی سے بیٹھتا بولا، اگر ہانی چاہیے تو مہک کو چھوڑنا ہوگا۔ کنول نے سخت لہجے میں کہا، ماما یہ ناممکن ہے، وہ میری ذمہ داری ہے۔ مونس پھر سے بھڑک اٹھا، تو پھر ہانی کو بھول جاؤ، ایک عورت ہوتے میں ہانی کی سوتن اس لیے برداشت کر گئی کہ سامنے میرا اپنا بیٹا کھڑا ہے جسے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں، لیکن تم نے اس پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ میں کبھی بھی ہانی کو سوتن کا درد برداشت کرنے کے لیے یہاں نہیں لا سکتی۔ غصے سے کہتے کنول کی رنگت شدید سرخ ہو گئی۔ ماں کے چہرے کا رنگ دیکھتا وہ لب بھیج گیا، آگے بڑھ کے ماں کو پانی کا گلاس تھمایا جسے کنول نے ہاتھ مار کے ایک طرف کر دیا۔ تم نے مجھے بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے مونس، ہانی سے تمہاری محبت تھی، اسی محبت کو تے ہوئے تم دونوں کی شادی کروائی، آج اچانک کوئی تیرا کیسے آ گیا تم دونوں کے بیچ؟ شاید ہم ماں باپ سے غلطی ہو گئی جو مما پلیز، ہانی میرے لیے آج بھی میرا عشق ہے اور تا قیامت وہ ہی رہے گی، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ آپ آرام کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو بابا نے چھوڑنا نہیں مجھے۔ مونس کنول کا ماتھا چومتا آخر میں مسکراتا ہوا بولا تو کنول نے اسے گھوری سے نوازا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے ناول جانو تم لازمی ریڈ کیجیے گا۔